مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور ہزاروں درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میرے عزیز بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع اول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں دیکھیے ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سننا چاہتا ہے اور الحمدللہ 2 دن سے ہم سب سن رہے ہیں. تو اب تک میری بہنیں ہم لوگوں نے جو کچھ سنا وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ نے کس طرح مکہ کو بسایا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں سنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں سے کیسا معاملہ تھا. پھر آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کیا اور انہی سے آپ کو اولاد ہوئی. پھر آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے. آپ غار حرا میں کئی دن جا کر بیٹھا کرتے تھے. وہاں وحی کا نزول ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا اور آپ نے دن رات دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا. اور آپ نے اپنے دین کے دعوت کا جو کام تھا وہ اپنے گھر سے شروع کیا. 3 سال آپ خفیہ دعوت آپ دیتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ نے علانیہ دعوت دینا شروع کر دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آپ کا مذاق بڑھاتے، ہنسی بناتے، ٹھٹا لگاتے، آپ کو طرح سے ستاتے. اور جو لوگ جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، صحابہ کرام کو طرح سے ستایا جاتا، ان کو تکلیف دی جاتی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابی طالب اور آپ کو خاندان والوں کو محصور کر دیا گیا 3 سال تک شیب ابی طالب میں. اور قریش والوں نے آپ لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا. پھر ابو طالب کی آپ کو پشت پناہی حاصل تھی، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی اور مکہ والوں کو آپ کو ستانے کا اور موقع مل گیا، تو آپ طائف چلے گئے. وہاں جا کر آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی جس طریقے سے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا اور جس طرح سے آپ کو ستایا وہ آپ سب سن چکے ہیں. اب ہم یہاں سے آگے سنتے ہیں کہ ان تمام تکلیف اور اذیتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد و عمل مختلف تھا. ان ساری بدتمیزی کے باوجود دل میں کوئی غصہ نہیں، مایوسی نہیں، انتقام کا جذبہ نہیں، تباہ برباد کرنے کی تمنا نہیں، بلکہ خیر خواہی اور صرف خیر خواہی، محبت اور صرف محبت. یہی وجہ ہے کہ حج کے زمانے میں خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو ملک سے جو مختلف قبائل آتے تھے، ایک کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے کہتے اور انہیں یہ بھی بتاتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں. اور ایسے ہی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا مگر جو جانی دشمن ابو لہب آپ کا تعاقب کرتا اور ان تمام قبائلوں سے ملاقات کر کے انہیں خبردار کرتا کہ اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی یا اس کی حفاظت فراہم کی تو انہیں ناقابل بیان خطروں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عجیب و غریب قسم کے بہتان لگاتے ہیں. آپ کے چچا ہو کر اس طرح سے آپ کے ساتھ سلوک کرتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھتے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دھن تھی، ایک ہی شوق تھا، ایک ہی غم تھا. ایسا کیا کروں کہ یہ لوگ ایمان کی راہ پر آ جائیں، خدا کے غضب سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 روایت میں آتا ہے 15 قبائل سے جو آپ کی جو گفتگو تھی تبلیغ کی وہ کامیاب نہیں رہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 16ویں کوشش کامیاب رہی، جس کا تعلق یثرب کے قبیلہ بنو خزرج کے کچھ افراد سے ہے. اچھا، یہ جو قبیلہ تھا بنو خزرج، یہ ان کے پڑوس میں یہودی رہا کرتے تھے. اور یہودی کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے دوسرے قبائل کے نسبت الہامی کتاب، وحی، نبی آخر زماں کے بارے میں وہ یہودیوں سے سن چکے تھے.
اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روبرو خوبصورت آواز میں قرآن حکیم کی چند آیت کی تلاوت فرمائی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وضاحت کی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روبرو جو کچھ بیان کیا ہے اور جس طریقے سے اور سلیقے سے تبلیغ کی دعوت اسلام دی ہے تو وہ تو بالکل صحیح ہے، بالکل برحق ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، اسے مسترد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا سوچا، کیوں نہ اسلام قبول کرنے میں پہل کر دیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کھول دیا تھا اسلام کے لیے۔ تو چنانچہ انہوں نے کیا کیا، فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ واپس یثرب، یہ مدینے کا نام جو تھا یثرب تھا، بعد میں مدینہ پڑا، مدینہ رسول، واپس ہے نا، یہ وعدہ کیا کہ واپس یثرب جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، اور اس کے نتائج میں آئندہ سال جو بھی اس کا رزلٹ آئے گا، آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کریں گے۔ چنانچہ اب یہ لوگ واپس حج سے واپس مدینہ گئے۔ یہ بنو خزرج کی جو 6 افراد تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، کام اپنا کرنا شروع کر دیا، اور وہ پیغام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں وصول ہوا تھا، اس کی تبلیغ و اشاعت انہوں نے شروع کر دی۔ اور میری بہنیں، اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ بنو خزرج کے ساتھ ساتھ بنو اوس کے افراد بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب یہ بنو اوس کون تھے؟ یہ مدینے کے 2 قبیلے تھے، یہ بنو خزرج اور بنو اوس، اور ان لوگوں کے درمیان سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی۔ مگر یہ دونوں قبیلے کہتے ہیں نا، خونی جنگوں سے سخت اکتائے ہوئے تھے، اسی لیے ان لوگوں نے بھی کیا کیا، قبیلہ اوس کے بھی افراد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب رزلٹ یہ آیا، نتیجہ یہ آیا کہ اگلے سال ایام حج میں 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں 9 کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا اور 3 کا تعلق قبیلہ بنو اوس سے تھا۔ اور ان نمائندوں نے کیا کیا، اسے ہے نا بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، پہلی بیعت عقبہ تھی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفاداری کا حلف اٹھایا، عہد کیا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور غربت اور افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نیک بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی صاحب ان کے ساتھ بھیج دیجئے، تاکہ وہ انہیں اسلام کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے اور اسلام کو پھیلائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ بھیج دیا، اور ان کی کوشش سے اسلام مدینے میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ اب ان کی کوششوں سے کیا ہوا، مصعب بن عمیر کی کوششوں سے یہ ہوا کہ اگلے حج کے موقع پر 75 افراد، اس میں 2 خواتین بھی شامل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، اور ان لوگوں نے جو یہ 75 افراد تھے، ان لوگوں نے ایک ایک کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام لانے کا اقرار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کیا، معاہدہ کیا، بیعت کا شرف حاصل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا۔ یہ دوسری بیعت عقبہ کہلاتی ہے۔ انہوں نے کس بات کا وعدہ کیا، کس بات کا عہد کیا، کہ ہم بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کریں گے جس طرح ہم اپنے اہل خانہ کا تحفظ کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں تمام مخالف دنیا سے ہی جنگ کیوں نہ لڑنا پڑے، ہم بہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ہمارے اپنے رشتہ دار ہوں یا اجنبی۔ پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں کو مدینہ آنے کی دعوت دی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ تو میری بہنیں، مدینہ کے جو اوس اور خزرج نے جس بات پر آپ سے بیعت کی تھی، جو آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ ان لوگوں نے پورا کر دکھایا اور انصار کے معزز لقب سے نوازے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا خون بہنے کا مفہوم میرا خون بہنا ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ اب ہوا یوں کہ مدینہ والوں کی دعوت پر مکہ مکرمہ کے مسلمان مختصر گروپ کی شکل میں خاموشی کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہونا شروع ہو گئے، جہاں ان کا الحمدللہ خیر مقدم کیا گیا۔ اب یہاں کیا ہو گیا، کافروں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے روکنے کے لیے مظالم ڈھائے، مگر مسلمانوں نے اپنے مال، جان، اولاد کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دینا ہی پسند کیا۔ کوئی لالچ انہیں نہیں تھا، کوئی دباؤ انہیں ان کے ارادے سے نہیں روک سکا، اور رفتہ رفتہ ہوا یوں کہ سبھی لوگ مدینہ پہنچ گئے۔
پہنچنے لگے اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رہ گئے تھے، یا کچھ ایسے مسلمان تھے جو مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے اور وہ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ اب قریش نے دیکھا کہ مسلمان تو مدینے جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، وہاں اسلام پھیلتے جا رہا ہے، تو انہیں بڑی تشویش ہوئی، خطرہ لاحق ہوا۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچا، اور اس خطرے کا اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، جس کا سورہ انفال میں کیا ذکر آیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال میں نا کہ اور وہ جب آپ کے خلاف کیا کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، کافر لوگ چالے چل رہے تھے کہ آپ کو قید کیا جائے، یا آپ کو قتل کیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کیا جائے، وہ چالے چل رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ بھی چالے چل رہا تھا نا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ قریش والوں کو یہ اندیشہ، مطلب اتنا یقین کی حد کو پہنچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں گے تو پھر خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، ایک مجلس کا انعقاد کیا جو تاریخ میں یوم الزحمہ یعنی بہت بڑے اجتماع کا دن کے نام سے معروف ہے۔ آخر میں اس رائے پر سب نے اتفاق کیا، مشرکین مکہ نے، کہ ہم اپنے تمام قبیلوں میں سے ایک عالی نسب تیز دست جوان منتخب کریں گے، اور یہ سب مل کر یکبارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا، اور بنو عبد المناف کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ سب سے لڑ سکے، اس لیے وہ کیا کریں گے، مجبوراً خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ تو اس رائے کو سب نے پسند کیا، اور قتل کے لیے آدمی بھی نامزد ہوئے، قتل کا وقت بھی مقرر کر دیا، حتیٰ کہ جو رات اس کام کے لیے تجویز کی گئی تھی اس میں ٹھیک وقت پر قاتلوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا، لیکن ان کے ہاتھ پڑنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں خاک جھونک کر نکل گئے، اور ان کی بنی بنائی تدبیر عین وقت پر ناکام ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو لیا اور یہاں سے نکل کر غار ثور میں جا کر پناہ لی۔ اب مشرکین مکہ نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دی، آپ کے پکڑنے کے انعام بھی رکھ دیا، اور وہ مشرکین مکہ جو لوگ تلاش کر رہے تھے، وہ لوگ کیا کیے، غار ثور تک چلے بھی گئے تھے، مگر وہاں کیا تھا، مکڑی کے جالے یا کبوتر کے انڈوں نے مشرکین مکہ کو دھوکہ دیا۔ اور پھر اس کے بعد 3 دن کی تلاش کے بعد مشرکین مکہ کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی حدود میں نہیں ہیں، حالانکہ آپ وہیں تھے، لیکن آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ مشرکین مکہ نے آپ کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا ہے، تو آپ کو اطمینان ہوا اور آپ نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 2 اونٹنیاں اور ایک گائیڈ وہاں پہنچ گئے، جن کا انتظام حضرت ابوبکر صدیق یار غار نے پہلے ہی سے ہی کر دیا تھا۔ اس طرح میری بہنیں یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے 8 دن کا تھکا دینے والا لمبا سفر کیا۔ کسی روز انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے زیادہ راہ سے بہتر کھانے پینے کو مل جاتا، اور راستے میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک بوڑھی خاتون ام معبد کے خیمے میں اتنی بوڑھی بکری دیکھی جو چراگاہ تک بھی نہیں جا سکتی تھی، مگر اس روز اس بکری نے معجزاتی طور پر اتنا دودھ دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ ساتھ اس چرواہا خاتون کے خاندان کے لیے بھی کافی تھا۔ اور پھر راستے میں ایک اور واقعہ ہوا، وہ یہ کہ بنو اسلم کے لوگوں نے قافلے کو پریشان کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنو اسلم کے علاقے سے گزر رہے تھے، مگر قبیلے کے سردار نے جیسے ہی قرآن مجید کی دل پذیر اور دلکش آیات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو اس نے کیا کیا، فوراً اسلام قبول کر لیا، اور جس کے بعد اس نے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا، اور پھر محافظین کا یہ دستہ اس قافلے کو اپنی علاقائی حدود کے اختتام پر بحفاظت چھوڑایا، یعنی اتنی اس نے مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت چھوڑایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، اور تو اس کی اطلاع جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہوئے تو اس کی اطلاع مدینے والوں کو پہنچ چکی تھی، اور یہ لوگ بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو لڑکوں اور لڑکیوں نے دف تھامے ہوئے اور بے مثل تاریخی عقیدت و خلوص کے ساتھ ہم آواز نظم پڑھ کر آپ کا خیر مقدم کیا۔
ہر جانثار کی آرزو تھی کہ مہمانی کا شرف اس کے حصے میں آئے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا کہ حضور یہ گھر ہے، یہاں قیام فرمائیں۔ لوگوں کے شوق اور ذوق کا یہ عالم تھا کہ ہر دل فرش راہ تھا اور ہر جان قربان ہونے کے لیے تیار تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی درخواست پر یہی جواب دیا کہ میری اونٹنی ہی میری رہائش کے لیے جگہ منتخب کرے گی اور اسے بغیر رکاوٹ کے جانے دو، یہ جس جگہ بیٹھ جائے گی میں نیچے اتر جاؤں گا۔ بہرحال کئی کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اونٹنی ایک کھلی جگہ پر بیٹھ گئی تو رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور زمین کا وہ حصہ خرید لیا تاکہ وہاں ایک مسجد کے ساتھ ساتھ چند ایسے کمرے بنائے جا سکے جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت رہائش پذیر ہو سکیں۔ اچھا، اس قطع زمین کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا اور حضرت ابو ایوب انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ ماجدہ کے قبیلے سے تھے، اور اس غیر متوقع اور رب رحمان اور رحیم کے بھیجے ہوئے مہمان کی آمد پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پایا مسرت ہوئی، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ نے کیا کیا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے، اور یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تعمیر کی تکمیل تک حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ اچھا، اللہ کے رسول جب مدینے میں قیام کیے تو اس کے بعد سب سے پہلا اور ضروری کام آپ نے کیا کیا، ایک مسجد کی تعمیر کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کیا، اور مسجد کے ایک سرے پر ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہتے ہیں، اور یہ اس چبوترے پر یہاں بیٹھ کر لوگ دین کا علم سیکھتے تھے۔ جب مسجد بن گئی تو اس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مہاجرین کی فلاح و امداد کی خاطر انہوں نے کیا کیا، ایک اجلاس بلایا، ایک میٹنگ طلب کری، ایک بہت بڑی میٹنگ رکھی، اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز دی کہ مدینہ منورہ کے جو بولتے ہیں نا کہ باحیثیت مسلمان، جو برسر روزگار و باحیثیت مسلمان، ایک مکی مہاجر مسلمان کو اپنا بھائی بنا لے، یعنی ایک مکی بھائی اور ایک مدنی بھائی ایک مکی بھائی کو اپنا مدنی کو مہاجر مسلمان کو اپنا بھائی بنا لے، اور دونوں بھائیوں کے خاندان اکٹھے مل کر کام کرے، روزی کمائے، حتیٰ کہ دوسرے رشتہ دار بھائیوں کی طرح ترکے میں بھی حصے دار ہو۔ رسول رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز سے سب متفق ہو گئے، اور اب ہوا یہ سب لوگ متفق ہو گئے، اور اس طرح کیا ہوا کہ ایک مکی کو ایک مدنی کا بھائی بنا دیا گیا، اور یہ واقعات مواخات کہلاتا ہے، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں، بھائی چارہ کے۔ اور یہ انتظام کئی سال تک جاری رہا، لیکن جب مکی مسلمان یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مدنی مسلمانوں پر کسی قسم کا بوجھ بنے، چنانچہ جب انہوں نے محنت مشقت سے کافی دولت کمائی تو انہوں نے اپنے مدنی بھائیوں کی املاک کا شکریہ کے ساتھ ساتھ انہیں ان کی املاک تھی وہ واپس کر دی، اور اس طرح ہر مکی مہاجر آزاد ہو گیا۔ میری بہنیں، اس کی بہت سی مثالیں، صرف ایک مثال دیتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں گی۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ مکی صحابی تھے، اور ان کے ساتھ جن کو حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ مکی صحابی تھے نا، ان کو مدنی بھائی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میری جائیداد ہے۔ حضرت سعد بن ربی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کیا کہا، یہ میری جائیداد ہے، آدھی آپ کی ہوئی، اور پھر کیا کہا، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جسے آپ چاہیں منتخب کر لیں، میں اسے طلاق دے دوں گا اور آپ اس سے شادی کر لیں۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا، فوراً کود نہیں پڑے، فوراً لے نہیں لیا، بلکہ کیا کہا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور آپ کی جائیداد اور اہل خانہ مبارک ہو، انہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے، مجھے صرف کیا کریے، مقامی منڈی کا راستہ بتا دیجئے، بازار کا راستہ بتا دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں سے کچھ چیزیں ادھار پر لیں اور اس کو خریدی، پھر اسے فروخت کری۔ اس طرح انہوں نے اپنا کام شروع کیا، اور آگے چل کر حضرت عبد الرحمن بن عوف شہر کے امیر ترین تاجروں میں شمار ہونے لگے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے سخی تھے، غربا کی مدد کرنے والے اور دین اسلام کے فروغ کے لیے کام کرنے والے تھے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ یہودی سے پیش آیا، جن کی بستیاں مدینے کے اطراف میں تھی، اور ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، مگر ان لوگوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، کہ نبی ان میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا ہے۔
یہ ان کی جلن تھی، یہ ان کی حسد تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ معاہدے کیا، لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس معاہدے کی کوئی پاسداری نہیں کی اور آگے چل کر اسے توڑ دیا، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے کچھ قبیلے کو جلا وطن کر دیا، مدینے سے نکال دیا، کچھ کے ساتھ جنگ ہوئی جیسے بنو قریظہ ہے، جنگ خیبر وغیرہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ جو مدینے کے باہر جو قبائل تھے ان سے آپ نے کیا کیا، اپنا تعلق اور رابطہ مضبوط کیا اور آپ نے ان کے ساتھ بھی مل کر معاہدہ کیا۔ ادھر کفار مکہ نے بھی اپنے آس پاس کے قبیلوں سے مل کر ساز باز کیا، یہودی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو پہلے سے اسلام دشمن تھی، تو جس کا رد و عمل یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی بہت سی جنگیں ہوئی، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، فتح مکہ وغیرہ ہے۔ اور جو یہ جنگ بدر یہ پہلی جنگ تھی جو 2 ہجری میں مشرکین مکہ سے ہوئی، جس میں دشمنوں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل تھی مسلمانوں کو۔ مسلمانوں نے 70 مشرکین مکہ کو موت کے گھاٹ اتارا اور 70 کو قید کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ اس فتح نے مسلمانوں کو ایک مساوی قوم کا درجہ دے دیا اور انہیں قریش مکہ کے ہمسر سمجھا جانے لگا۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی اور جنگ خندق جو 5 ہجری میں لڑی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے مدینے کے گرد خندق کھدوائی، اور دشمنوں نے کیا کیا، مدینے کا 1 مہینے تک محاصرہ کیا، مگر کوئی حتمی نتیجہ و فیصلہ نہیں ہو سکا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی، اس میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معاہدے کیے تھے جسے آپ نے اطمینان سے مان لیا اور سائن کر دیا، اور بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ یہ معاہدہ مسلمانوں نے دب کر کیا ہے، مگر اس معاہدے کے بعد صرف 1.5-2 برس ہی نہیں گزرے تھے کہ اسلام کی دعوت اتنی تیزی سے پھیلی اور اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے پہلے کبھی قبول نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ خالد بن ولید اور عمر بن عاص جیسے صحابہ کرام نے اس زمانے میں اسلام قبول کیا۔ حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ملکی حکمرانوں کو، بادشاہوں کو خط لکھا اور انہیں اسلام میں آنے کی دعوت دی، جس میں سے بہت سے لوگوں نے قبول کیا اور کچھ لوگوں نے انکار بھی کر دیا۔ فتح مکہ یہ 1 رمضان 8 ہجری کو پیش آیا، اور اس میں مسلمانوں کی فوج کی جو تعداد تھی وہ 10,000 ہو گئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی طرف کوچ فرمایا تو راستے میں آپ نے کیا کیا، مکہ مکرمہ کے نواح میں پڑاؤ کا حکم دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ہر سپاہی اپنے کھانے کے لیے اپنی آگ خود جلائے گا اور اس آگ پر اپنا کھانا خود تیار کرے گا۔ تو مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں مقیم خاندانوں نے کیا دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں 10,000 کے قریب مقامات پر آگ جل رہی ہے۔ اس پر انہوں نے کیا اندازہ لگایا کہ مسلمانوں نے 50,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج کے ذریعے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، دشمنوں کو خوف دلانا تھا، اپنی تعداد زیادہ دکھانا تھا۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فوج کو کئی گروپ میں تقسیم کر دیا اور حکم دیا کہ ہر گروپ الگ الگ راستے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا۔ اس طرح مکہ والوں کے لیے بھاگنے کے تمام راستے روک دیے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام کمانڈروں کو سختی کے ساتھ حکم دیا کہ وہ صرف مخالفین کی طرف سے حملہ ہونے کی صورت میں ہی اپنے ہتھیار اٹھائیں گے، ورنہ نہیں، یعنی خود پہل نہیں کرنا ہے۔ اگر مخالفین کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو اس کی دفاع میں ہتھیار اٹھائیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے اسے امان حاصل ہے، جو شخص کعبے کے صحن میں داخل ہو جائے اسے بھی امان حاصل ہے، اور جو شخص اپنے ہتھیار اسلامی فوج کے حوالے کر دے گا یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا تو اس کے لیے بھی کیا ہے، امان حاصل ہے۔ اور اسلامی فوج پورے شہر میں پھیل گئی، بغیر کسی خون ریزی کے شہر پر پورے امن و امان کے ساتھ قبضہ ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فوج کے حلقے میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر
ہاں رب العزت کے حضور سجدے میں سر جھکائے تشریف لائے. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. کہتے ہیں جب ایک فاتح جب جس ملک کو فتح کرتا ہے جب وہ جاتا ہے تو کس اکڑ کے اور کس شان سے اور کس گھمنڈ سے جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر. ہاں اللہ کے حضور سجدے میں سر جھکائے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے فوراً بعد کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک و صاف کرنے کا حکم دیا. پھر آپ نے کیا کیا، اللہ کی عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں گئے، آپ نے کعبے کی عمارت میں تشریف لے گئے اور آپ نے دیواروں پر بنی ہوئی تصاویر کو مٹانے کا حکم دے دیا. پھر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمام لوگوں سے پوچھا، اب تم مجھ سے کیسی توقع رکھتے ہو؟ فطری بات ہے کہ ان کے سر شرم سے جھک گئے. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے قتل عام، انہیں غلام بنانے یا کم از کم ان کی املاکی ضبط کرنے کا حکم دے سکتے تھے. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انتہائی اور دھیمے لہجے میں فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی جبر نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، تم آزاد ہو. آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. میری بہنیں، اس میں قریش کے بڑے بڑے سرکش موجود تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام کو مٹانے کا بیڑا اٹھایا تھا، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا ستایا تھا کہ وہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ پر کوڑے کے ٹوکرے ڈالے تھے، اور انتہا یہ تھی کہ آپ کے قتل کے در پہ بھی تھے. اور ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل بھی تھے جو ان کا کلیجہ نکال کر چبا گئے تھے. اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بہت سے مسلمانوں کو صرف اسی لیے قتل کیا تھا کہ وہ ایک خدا کی بندگی کا اعلان کرتے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر معمولی برتاؤ کا میری بہنیں یہ اثر ہوا کہ بڑے بڑے سرکش قدموں میں تھے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، ملک فتح کرنے والے بادشاہ نہیں ہیں، اور آپ جو دعوت دیتے ہیں وہی حق ہے. یہ تھا فتح مکہ کا نقشہ. یہ فتح زمین جائیداد اور مال پر فتح نہیں تھی، بلکہ اس کے ذریعے دلوں کو جیت لیا گیا تھا، اور یہی بڑی فتح تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے لوگ اس قدر بولتے ہیں نا، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو دیکھ کر کہتے اسے ایک ہی رات میں پورا شہر مکہ مکرمہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. مکہ والے اسلام سے اس قدر مخلص اور وفادار ثابت ہوئے. مطلب اس کے بعد مکہ والے اسلام سے اس قدر مخلص اور وفادار ثابت ہوئے کہ 2 سال کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر جب کئی قبائل اور علاقے اسلام سے منحرف ہو گئے تھے تو مکہ کا شمار اسلام کے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا. اس نے دل و جان سے پورے عرب کو امن و اطمینان مہیا کرنے میں اہم کردار نبھایا. مکہ مکرمہ کو اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے صرف ایک ہی ہفتہ ہی گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع طائف سے بغاوت کی خبر ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے. اور مکہ سے 2 دن کی مسافت پر جنگ حنین لڑی گئی. ہوا یوں کہ دشمن کے کئی ہزار سپاہیوں نے گھات لگا کر صبح کے انتہائی ابتدائی کہتے لمحات کے اندھیرے میں اچانک کیا کیا، مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمان کیا ہوئے، غلبے میں آ کر تمام سمتوں میں بھاگ کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کا حملہ اچانک تھا جس کے لیے مسلمان تیار نہیں تھے. جب ان کی طرف سے حملہ ہوا تو مسلمان کیا کیے، تمام سمتوں میں بھاگ کھڑے ہوئے. اس سنگین صورتحال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جرات اور پرسکون حاضر دماغی کے باعث بحال کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 درجن سے زائد جانثاروں نے اپنے حصار میں لے لیا، جن میں ایک بہادر خاتون بھی تھی، ام عمارہ، ان کا بھی نام آتا ہے. بہرحال کیا ہوا کہ دشمن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اور مسلمان اپنی جگہ پر واپس آ گئے اور ان پر حملہ ان پر کیا، جس کی وجہ سے دشمن کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. اور وہ جو اپنے ساتھ مویشی لائے تھے، بچے، مویشی، ریوڑ، تمام دوسری املاک جنہیں وہ بے وقوفی کے ساتھ اپنے ہمراہ لائے تھے، وہ کیا ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ لگی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اس جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو
تقسیم کرنا شروع کر دی، اور یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر بھی مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھا دیا جائے تو وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور لپکتے ہیں نا، ہاں، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو یہ تقسیم کی تھی ایک حکیمانہ تقسیم تھی۔ دیکھیے ابن اسحاق نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیے دیے، یعنی مال غنیمت دیے، اور انصار کو کچھ نہ دیا، تو انصار نے جی ہی جی میں پیچ و تاب کھانے لگے اور ان میں بہت سی چہ مگویاں ہونے لگی، یہاں تک کہ کہنے والے نے کیا کہا کہ خدا کی قسم رسول اللہ اپنے قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس حاصل شدہ یہ اس مال غنیمت سے جو کچھ کیا ہے، جس طرح سے آپ نے تقسیم کیا ہے، اس پر انصار اپنے جی ہی جی میں پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا ہے، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے ہیں لیکن انصار کو کچھ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو اپنی قوم کو اپنی چھولداری میں جمع کرو۔ سعد نے کیا کیا، نکل کر انصار کو ایک جگہ جمع کیا، جہاں کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو آپ نے انہیں داخل ہونے دیا، اور کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے تو آپ نے انہیں واپس کر دیا۔ تو جب سارے لوگ جب جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی اور پھر فرمایا، انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چہ مغویاں ہے جو میرے علم میں آئی ہے، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنایا، اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے لوگوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا، یا اللہ، یا رسول اللہ، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، خدا کی قسم، اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے، اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غم خواری و غم گساری کی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے، جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائے اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ہی ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلے، انصار دوسری راہ چلے، تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اے اللہ، انصار کے بیٹوں اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر پوتوں پر رحم فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں، اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔ دیکھیے فتح مکہ کے بعد کیا ہوا کہ یہ بات دیکھنے میں آئی کہ مسلمان تو کعبۃ اللہ کو دین اسلام کا مرکز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن عرب کی جو تمام مقامات سے آنے والے مشرکین کیا کر رہے ہیں، اسے کعبۃ اللہ میں بت پرستی کی رسم ادا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں۔ تو 1 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام میں اپنے نائب کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کو مکہ روانہ کیا، اور اس موقع پر یہ اعلان کر دیا کہ اب آئندہ کسی مشرک کو بت پرستی کے لیے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن میں سورہ توبہ میں ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یعنی اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب ہٹکنے نہ پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے
ہاں تو بعید نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یعنی کیا ان کو مفلسی کا ڈر تھا کہ اب یہ لوگ قبائل لوگ جو اطراف مکہ سے آتے ہیں، ہاں آس پاس کے قبائل، اب یہ نہیں آئیں گے تو کیسے مطلب ہے نا کیسے انکم ہوگی، کیسے مال جمع ہوگا. تو یہ آیت نازل کر کے مکے والوں کو یقین دلا دیا گیا کہ اگر حاجیوں کی تعداد میں کوئی کمی اگر ہوتی ہے تو بے چین ہونے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اور واقعی یہ ہوا کہ مکہ والوں کو یقین آ گیا کہ بے چینی اور پریشانی میں ہم کو مبتلا نہیں ہونا ہے. اور حقیقت تو یہ کہ اس کے بعد مسلمان حاجیوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، اور اس کے بعد کے سال میں تو تمام عرب سے لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کے مشرف با اسلام ہوئے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یا پیغمبر جب کہ آ پہنچی اللہ کی مدد اور مکہ فتح ہو گیا تو تم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. پس تمہیں کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، پس تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور گناہوں کی معافی مانگو اس سے. پھر اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اسلامی سلطنت کے مالیاتی نظام میں ایک انقلابی اصلاحات کی، اور وہ اس طرح سے کی کہ اسلامی سلطنت کوئی ٹیکس وغیرہ تو وصول نہیں کرتی تھی، بلکہ صرف کیا کرتی تھی، عوام کو، پبلک کو تلقین و ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ فیاضی اور سخاوت سے کام لے، اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کریں. اور قدرتی بات ہے کہ لوگ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مخصوص رقم نکالتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جس طرح چاہتے تھے مناسب، اللہ کے رسول جس طرح مناسب فرماتے تھے اسے خرچ کرتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ کچھ غیر مسلم علاقے تھے ان سے خراج وغیرہ بھی لیا کرتے تھے، وہ لوگ ادا کرتے تھے. لیکن اتنی رقم جو ہوتی تھی وہ کافی نہیں ہوتی تھی. جب جنگ وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اپیل کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ مال بھی لگائیں. جیسے کہ جنگ تبوک میں ہوا. میں تھوڑی سی آپ کو جنگ تبوک کے بارے میں ڈیٹیل بتاتی ہوں، بتاتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گی کہ دیکھیے یہ جو غزوہ تبوک ہوا تھا، اس جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں سے تھا، جو اس وقت کہتے ہیں نا پورے روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ قیصر روم نے شام کی سرحد پر فوجی تیاریاں شروع کر لی ہے اور اپنے ساتھ دوسرے قبائل کو بھی اس نے ملا کر ایک بہت بڑی فوج اکٹھا کر رہا ہے، تو آپ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اس موقع پر قیصر کی عظیم الشان طاقت سے ٹکر لینا ہی مناسب ہے. کیونکہ اگر اس موقع پر ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو اتنے سال کی بنی بنائی جو سارا بولتے ہیں نا سارا کام بگڑ جائے گا، جتنے سال کی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیکار چلی جائے گی. چنانچہ آپ نے کیا کیا؟ جنگ کا اعلان عام کر دیا اور صاف صاف بتا دیا کہ کہاں جانا ہے، کس لیے جانا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا، جو کبھی کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تیار ہوا تھا. اور اتنی بڑی مہم کے لیے ظاہر سی بات ہے اخراجات کی بھی ضرورت تھی. چنانچہ آپ نے لوگوں سے اپیل کیا تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے تو پوری رقم، حضرت عمر نے آدھی پونجی لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. حضرت عثمان نے تو ڈھیروں مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا. آپ انہیں الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا. میری بہنیں جو مزدور تھے وہ دن بھر کی کمائی ہوئی کھجوریں اللہ کی راہ میں دے دیتے. دوسرے صحابہ کرام نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا. عورتوں نے یہاں تک کہ اپنے زیور جو کچھ ان کے پاس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. یعنی میری بہنیں بات کہنے کی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر صحابہ کرام سر تسلیم خم کر دیتے تھے. اطاعت کا یہ عالم تھا کہ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو بڑے بڑے شراب پینے والوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے. کہتے ہیں نا اس دن شراب مدینے کی گلیوں میں بہہ نکلی. آپ کی تربیت پا کر صحابہ کرام کندن بنتے گئے. اسلام کی آغوش میں آنے والا ہر شخص کے اندر ایسا کردار نمودار ہوا جس کی نظیر تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے. بہرحال جب جنگ تبوک کی تیاری مکمل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 9 ہجری میں 30,000 فوج کے ساتھ مدینے سے نکلے
اور ہے نا جن میں 10,000 بولتے ہیں نا 10,000 سوار تھے. اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، اور اس پر گرمی کی شدت تھی، پانی کی کمی تھی، فصل پکنے کے قریب تھی. مگر مومنوں نے کیا کیا، اس موقع پر اپنے ایمان کے خلوص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی راہ میں سرفروشی کے جس شوق کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا نا، اور ایسا انتظام فرما دیا کہ بغیر کسی لڑائی کے ہی وہ مقصد حاصل ہو گیا. یہ لڑائی ہوئی نہیں جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے کچھ فرمایا تھا. تبوک پہنچ کر کیا پتا چلا کہ قیصر نے سرحد سے اپنی فوجیں ہٹا لی ہے، اب کوئی مقابلے کے لیے موجود نہیں ہے. اور میری بہنیں ہوا یہ کہ جب قیصر کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی اتنی زبردست تیاری کی اطلاع پانے کے باوجود بھی مسلمان بے خوفی کے ساتھ مقابلے کے لیے خود مدینے سے نکل پڑے ہیں اور برابر بڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنی فوجیں ہٹا لے. اور وہ اس سے پہلے دیکھ چکا تھا نا، غزوہ موتا کے موقع پر اس وقت مسلمانی لشکر 3,000 تھے. 3,000 مجاہدوں نے 2 لاکھ، جنگ موتا میں کیا ہوا تھا، 3,000 مجاہدوں نے 2 لاکھ فوج کے مقابلے میں کیسے شجاعت دکھائی تھی، کیسی بہادری دکھائی تھی. اس سے جب اسے معلوم ہوا کہ آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی فوج لے کر تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے کیا یہی فیصلہ کیا، مطلب اس نے یہی فیصلہ مناسب سمجھا کہ اس سیلاب کا مقابلہ نہیں کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانسا پلٹ جائے اور اس کی ساکھ ختم ہو جائے. بہرحال قیصر کے اس طرح میدان سے ہٹ جانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سمجھا اور پھر اس کا پیچھا نہیں کیا. مطلب پیچھا کرنے کے بجائے آپ نے کیا کیا، اس علاقے میں اپنے اثرات کو مضبوط کرنا مناسب کیا سمجھا. ہاں، اور آپ وہاں 20 روز تک ٹھہرے. اس درمیان میں بہت سی چھوٹی چھوٹی جو ریاست تھی، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور اسلامی حکومت کے درمیان تھی، اور اب تک رومیوں کی زیر اثر تھی نا، رومیوں کے ماتحت میں تھی، اسلامی فوج کے موتی بن گئے. یعنی وہ تمام فوجیں، وہ تمام علاقے جو رومی کے زیر اثر تھے، وہ کیا ہو گیا، اسلامی حکومت کے موتی بن گئے، باج گزار بن گئے. اس طرح اب تک عرب قبیلے جو قیصر روم کا ساتھ دیتے تھے، اب وہ اسلامی حکومت کے مددگار اور معاون ہو گئے. تو یہ اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی اور اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. کہتے ہیں نا، یہ پھل ملتا ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے کا نا. کتنا بہترین پھل ملا نا مسلمانوں کو. 10 ہجری کے اختتام تک کہتے ہیں پورے جزیرہ نما عرب نے عملی طور پر اسلام کو بطور مذہب اختیار کر لیا تھا. یعنی یہودی، عیسائیوں اور آتش پرستوں کی جو مختصر آبادیاں کسی جگہ اپنے مذہب پر قائم تھی، لیکن وہ پھر بھی اسلامی سلطنت کی بالادستی تسلیم کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حالات میں صحت کی خرابی کے باوجود حج پر جانے کا فیصلہ کیا اور ذی قعدہ 10 ہجری میں اعلان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اور جب یہ خبر تمام کہتے ہیں نا کہ عرب میں پھیل گئی، تو اس مبارک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے شوق میں کہتے ہیں تمام عرب امڑ آیا. اور ذی قعدہ کے آخری تاریخ میں آپ مدینے سے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے. آپ نے طواف کیا اور دوسرے ارکان ادا کیے، اور 9 ذی الحج کو، یعنی دوسرے دن 9 ذی الحج کو صبح کی نماز پڑھ کر آپ مینا سے روانہ ہوئے اور عرفات تشریف لائے. اور یہاں آپ کے ارد گرد اس وقت کہتے ہیں نا 1,24,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا. یعنی 1,24,000 صحابہ کرام وہاں موجود تھے، اور آپ نے ان کے درمیان ایک بہترین خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ سن رکھو، جس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ سن رکھو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں. عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ. یہ آپ نے فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے ہیں. یعنی اب کسی کو کسی سے سود کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے. اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود، عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر، عورتوں کا تم پر حق ہے، اور تمہارا خون، تمہارا مال قیامت تک کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہے. اس طرح جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے.
اور میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں، اور اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے بہت سے اصولی احکام بیان فرمائے. پھر مجمع کی طرح خطاب کر کے پوچھا کہ تم سے خدا کے یہاں جب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تم سے خدا کے یہاں میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض ادا کر دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. اور میری بہنیں، اسی موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا ہے. پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے یہ بھی فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ، کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ یہ سب باتیں ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں. میری بہنیں، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، جو بولتے ہیں تمام انسانیت کے لیے، تا قیامت تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے یہ. اور یہ بھی میری بہنیں کہ دیکھا جائے تو پورے عرب کی سلطنت، یعنی پورے عرب کی سلطنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. ہاں، پوری طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. آپ کہتے ہیں نا بادشاہ تھے، لیکن حضور کی شان بادشاہوں سے بالکل نرالی تھی. نہ جسم مبارک پر شاہانہ لباس تھا، نہ رہنے کے لیے شاہانہ محل تھے، نہ نرم بستر تھے، نہ رنگا رنگ کے کھانے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہی پرانے لباس میں مدینے کی گلیوں میں محتاجوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا کام کرتے نظر آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکے میں سکون اختیار کر سکتے تھے، ہاں، جو آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں آپ کی عمر کا ایک بڑا حصہ تھا. ہاں، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے انسان کو کتنی اس جگہ سے محبت ہو جاتی تھی. ہاں، آپ کا مشن مکمل ہو چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنا ہی پسند فرمایا، اور جو انصار سے وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کیا. غرض میری بہنیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کام سونپا تھا، جو مشن دیا تھا، جو کام تھا، اور ان بولتے ہیں نا جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، ان ساری باتوں سے ہاں جو سوسائٹی وجود میں آئی وہ رہتی دنیا تک کے لیے اپنی مثال آپ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے آج سے 1400 سال پہلے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو قرار نصیب ہوا ہے، اسی طرح آج بھی اگر انسانیت کو راہ نجات مل سکتی ہے تو رحمت للعالمین کی تعلیم اور انہی کے اسوے سے مل سکتی ہے. آج ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا ہوگا، ہم سب کو بھی اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا، واطی اللہ واطی رسول پر چلنا ہوگا، صحابہ کرام کی طرح سمینا واتانا کہنا ہوگا، فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی. میری بہنیں، صرف کہتے ہیں نا، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے، تبھی ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہلا سکتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم میں اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا میری بہنیں. ہاں، جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالا ہے. محبت تو صحابہ کرام کرتے تھے، سچے عاشق رسول تو صحابہ کرام تھے. میری بہنیں، میں ایک واقعہ بتاتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کر لوں گی کہ کس قدر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. حضرت خبیب بن عدی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ لوگوں کو ہمارے ہمراہ دین سکھانے کے لیے بھیج دیں. آپ نے کچھ صحابی کو بھیجا، ان لوگوں نے کیا کیا، صحابہ کرام کو شہید کر دیا. صرف 2 صحابہ بچ گئے تھے. ان میں سے خبیب بن عدی تھے. وہ کچھ عرصے اہل مکہ کی قید میں رہے، پھر قتل کے ارادے سے انہیں حرم سے باہر لے گئے. انہوں نے کچھ شعر کہے کہ اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دے، انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا کہ تمہیں یہ بات پسند آئے گی. یعنی جب انہیں قتل کے ارادے سے لے کے گئے تو ابو سفیان نے حضرت خبیب بن عدی سے کہا کہ تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوئے اور ہم ان کی گردن ماریں اور تم اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہو.
تو انہوں نے کیا جواب دیا میری بہنیں کہ واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے اور وہ تکلیف دے. اس بات کو بھی میں گوارا نہیں کر سکتا کہ ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور میں اپنے اہل و عیال میں خوش و خراب رہوں. اور اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا. تو میری عزیز بہنوں، ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، رسول کے اخلاق، رسول کے کردار، رسول کے مشن کو لے کر چلنا ہوگا. ہمیں بھی اسی طرح سے محبت کرنی ہوگی جیسے کہ محبت کی جاتی ہے، یعنی اپنے عمل سے ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم واقعی عاشق رسول ہیں. پھر انقلاب آئے گا، پھر زمانہ بدل جائے گا، پھر اسلام ضرور غالب آئے گا. فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آل محمد واصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.